بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ برادران اسلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات کے اوپر بنی اسرائیل کے اوپر ایک اور احسان کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میرے اس احسان کو یاد کرو اور اس کے شکر ادا کرتے ہوئے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر کے آؤ۔ اللہ نے وہ کون سا احسان کیا؟ ان آیات کے تحت تفسیر عزیزی، تفسیر ساوی، تفسیر جمل اور تفسیر نعیمی اور تفسیر خزائن العرفان نے ایک واقعہ نقل کیا اور بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام فرعون کی ہلاکت کے بعد مصر کی سرزمین پر تشریف لے کر کے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل، جو تم نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالی ہمیں فرعون سے اور فرعون والوں سے نجات عطا کر دے گا تو ہم اس کی عبادت کریں گے، ہم اس کی حمد و ثنا کریں گے، ہم اس کا شکر ادا کریں گے، تو اب وہ وقت آ گیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون سے اور فرعون والوں سے نجات عطا فرما دی ہے، اب تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ کی پاکی کا تذکرہ کرو۔ تو بنی اسرائیل نے کہا ہم اللہ کی عبادت کا طریقہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے، آپ رب سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمارے لیے کوئی کتاب نازل فرمائے کہ جس میں ہمیں عبادت کا طریقہ بیان کیا جائے، اس طریقے کے مطابق ہم اللہ کی عبادت کریں تاکہ یہ ہمارا محنت کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار عالم یہ کتاب کے خواہش مند ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کوہ طور پر آ جاؤ، ہم تمہیں کتاب عطا فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بنی اسرائیل کے اوپر اپنا نائب متعین کیا، اور نائب بنانے کے بعد میں آپ 30 دن کو کہہ کر کے اور کوہ طور پر تشریف لے گئے اور آپ چلا کرنے لگے۔ آپ جب 30 دن آپ کو چلا کرتے کرتے گزر گئے تو آپ نے سوچا کہ میں مقام خاص کی طرف جاؤں اور اللہ سے ہم کلام ہوں گا، آج بلا واسطہ اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوگا اور وہی اللہ تعالیٰ مجھے کتاب بھی عطا فرمائے گا۔ آپ جب اوپر کی طرف چل رہے تھے تو آپ نے ایک درخت کی شاخ کو توڑا اور یہ تصور کرتے ہوئے کہ 30 دن کا عرصہ گزر گیا ہے، میں نے مسواک بھی نہیں کی ہے، منہ کے اندر پتہ نہیں کیسی آ رہی ہوگی، یہ سوچتے ہوئے آپ نے مسواک کرنا شروع کر دی۔ جب آپ مقام خاص کی طرف پہنچے تو ندا آئی کہ موسیٰ، جو چلا کرنے کے بعد میں تمہارے منہ کے اندر خوشبو پیدا ہوئی تھی وہ ہمیں مشک و عنبر سے بھی زیادہ محبوب تھی، جو تم نے مسواک کرنے کے بعد میں ضائع کر دی ہے، اب تمہارے چلے کی مدت جو ہے 10 دن اور بڑھائی جاتی ہے، جب تک تمہارے منہ کے اندر ویسی ہی بو پیدا نہ ہوگی جب تک ہم تم سے جو ہے بلا فصل کلام بھی نہیں فرمائیں گے اور جب تک تمہیں کتاب بھی عطا نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر 10 دن برابر اور چلا کیا، اور جب آپ نے 10 دن برابر اور چلا کیا تو آپ کو جو ہے جیسے ہی ادھر وقت لگا ادھر بنی اسرائیل کے اندر خلبلی مچ گئی، پتہ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہوا۔ 30 دن کو کہہ کر کے گئے تھے، 31 دن ہو گئے، 32 دن ہو گئے، 33 دن ہو گئے، ابھی تک حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کہ ان امتیوں کے اندر ایک منافق بھی تھا جس کا نام سامری تھا، جس کا میں نے کل کی تفسیر کے اندر ذکر کیا تھا کہ اس نے حضرت جبریل امین کی
घोड़ी के सुन के नीचे की खाक जो है उठा करके अपनी खुर्जी में रख ली थी। ये मुनाफिक था, लोगों को बहकाना चाहता था, अल्लाह की इबादत से रोकना चाहता था। इसका असल नाम जो था वो यहया बिन जफर था। ये कबीले सामर का रहने वाला था, इसलिए इसको सामरी कहा गया। कुरान करीम में इसको सामरी के नाम से, यानी इसके कबीले की तरफ निस्बत करते हुए इसको याद किया गया। इस सामरी ने तमाम बनी इसराइल को जमा किया और जमा करने के बाद में कहने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी तो तुम्हारे जैसे ही एक बशर हैं, उनके पास में सिर्फ एक असा है जिसके जरिए से वो कमाल दिखाते हैं और तुम्हारे ऊपर उनको शर्फ हासिल हो गया। मैं तुम्हारे लिए ऐसी ही एक चीज बना सकता हूं जैसी हजरत मूसा के पास में एक असा है। जो तुम्हारे पास में कप्तियों के, फिरौनियों के जेवरात हैं जिनका इस्तेमाल तुम्हारे लिए जायज नहीं है, उन जेवरात को मेरे पास लेकर के आओ और मैं उस जेवरात से तुम्हारे लिए जो है ऐसी ही एक जादुई शय बना दूंगा कि जिसके अंदर जो है तुम्हें तुम्हारा रब नजर आएगा। बनी इसराइल ने सारे जेवरात लाकर के सामरी के सामने डाल दिए और उसने सोने को अलग किया, हीरे जवाहरात को अलग किया और मोतियों को अलग किया, और उसने सोना पिघलाने के बाद में एक बहुत बड़ा हसीनो जमील एक सोने का बछड़ा बनाया और कायदे के साथ में उसने उसमें हीरे और जवाहरात लगाए। और जब वो तैयार हो गया तो उसके मुंह के अंदर जो जिब्रीली खाक उसके पास में थी, उसके मुंह के अंदर उसने रख दी। और जैसे ही उसके मुंह के अंदर रखी ना, तो वो बछड़ा ना बोलने लगा, उसने हरकत करना शुरू कर दी। और जब बछड़ा हिलने लगा, बोलने लगा, बात करनी शुरू कर दी, तो सामरी कहने लगा, अरे इधर आओ, तुम्हारा माबूद जो है वो इस बछड़े के अंदर हुलूल कर गया है। अगर तुम्हें अपने माबूद को देखना है तो इस बछड़े को देख लो, इस बछड़े की इबादत करो, इसी बछड़े के अंदर तुम्हारा माबूद है। देखा वो बछड़ा घूमता भी था, वो बोलता भी था। तो बनी इसराइली में से अक्सर लोग उस बछड़े की पूजा करने के लिए दौड़े। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने बहुत रोकने की कोशिश की। हजरत हारून अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोशिशों से सिर्फ और सिर्फ जो है 12,000 लोग रुके और बाकी सारे के सारे बनी इसराइली जो है कुछ पूजा करने लगे और कुछ पूजा नहीं करते थे, खामोश रहते थे। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के बाद में जो पीछे जो है कौम शिर्क के अंदर मुब्तला हो गई, बेहूदगी के अंदर मुब्तला हो गई। जिन्होंने किताब की ख्वाहिश की थी वो लोग जो है एक बछड़े की पूजा करने लगे और लोग उसके सामने आसन मार करके बैठ जाते थे। कोई फरियाद उससे करता था, कोई उसके लिए सजदे करता था, औरतें गाने गाया करती थी, उसके लिए गीत गाया करती थी, कोई उसके सामने बांसुरी बजाया करता था। इन लोगों के हाल बड़े अबतर हो चुके थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने 40वें दिन कलाम भी फरमाया और तौरात जैसी मुकद्दस किताब जो है 7 तख्तियों के अंदर अता फरमाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तौरात लेकर के बनी इसराइल की तरफ जो है आ रहे थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मूसा तुम्हारी गैर मौजूदगी के अंदर तुम्हारी कौम जो है गफलत में चली गई और वो शिर्क करने लगी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इतना सुना और सुनने के बाद में आप बड़े परेशान हुए और परेशान होने के बाद में आप जो है बनी इसराइल की तरफ आए और बनी इसराइल को जो है आपने शिर्क करते हुए देखा, बछड़े की पूजा करते हुए देखा। तो रिवायत के अंदर आता है या तो आपने वो तख्तियां गिराई या आपके हाथ से वो तख्तियां छूटी और फिर हजरत हारून अलैहिस्सलाम को पकड़ करके मारना शुरू कर दिया। कुरान करीम में दूसरे मकामात पर यह वाक़या फिर जिक्र होगा। और जब हजरत हारून अलैहिस्सलाम को मार रहे थे तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे मां जाए, इनके सामने मुझे ना मार। मैंने बड़ी कोशिश की थी कि मैं इन्हें शिर्क से रोकूं मगर ये शिर्क से नहीं रुके। मेरी कोशिशों से सिर्फ और सिर्फ जो है ये 12,000 लोग रुके हैं, बाकी सारे लोग कोई शिर्क करने लगा और कोई शिर्क के ऊपर खामोश हो गया। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन बनी इसराइल से कहा कि बनी इसराइल, तुमने तो मुझे किताब के लिए कहा था, तुमने ये शिर्क करना क्यों शुरू कर दिया? उन्होंने कहा, जी हमें तो ऐसा करने का सामरी ने हुक्म दिया था। सामरी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुझे किसने हुक्म दिया?
ایسا کرنے کا؟ اس نے کہا جی میرے دل میں یہ بات آئی تو میں نے ایک بچڑا بنا دیا اور میں نے جبریل امین کے گھوڑی کے سم کے نیچے کی جو خاک تھی جو میں نے دریائے قلزم سے اٹھائی تھی وہ اس کے منہ میں رکھ دی تو یہ جو ہے بچڑا حرکت کرنے لگا۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ بنی اسرائیل اب اللہ کے حکم کا انتظار کرو، تمہاری معافی کے لیے جو اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا اسے تمہیں عمل میں لانا ہوگا، اور آپ نے سامری کے لیے ہلاکت کی دعا فرما دی کہ اللہ تجھے ہلاک فرمائے، تجھے غارت فرمائے کہ تو نے میری قوم کو شرک کرنے پر آمادہ کر دیا۔ اور پھر آپ نے اس بچڑے کو آگ لگوائی، اس سونے کو آگ لگوائی، اس کو راکھ کرا اور راکھ کرنے کے بعد میں اس کے دریا کے اندر پھینکوا دیا۔ تفسیر روح البیان نے یہاں پر ذکر کیا کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں بچڑے کی محبت اتنی رچ اور بس چکی تھی، جہاں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچڑے کو جلوا کر کے یعنی اس کی راکھ بنوا کر کے دریا میں بکھروائی تھی، لوگوں نے جا کر کے دریا کا پانی پینا شروع کر دیا۔ اللہ کا ایسا کرنا ہوا جہاں سے ان لوگوں نے اس کا پانی پیا تو ان کے ہونٹ کالے ہوئے اور پیٹ پھول گئے، اور 3 دن کے اندر اندر جو ہے وہ سارے لوگ ہلاک ہو گئے جس نے جو ہے اس راکھ کی جگہ کا پانی پیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جب تمہارے باپ دادا نے شرک کیا تھا۔ شرک کرنا جو ہے یہ بغاوت ہے، تو اور مشرک کی ایک ہی سزا ہے، مرتد کی ایک ہی سزا ہے، جو ایمان سے پھر جائے کہ اس کو سزائے موت دی جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سزائے موت نہیں دی بلکہ انہیں معافی عطا فرمائی، اور جو اس درمیان میں قتل کیے گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمایا۔ اللہ فرماتا اگر ہم چاہتے تو اسی وقت انہیں ہلاک کر دیتے، لیکن ہم نے ان کو ہلاک نہیں کیا۔ اے بنی اسرائیل میرے اس احسان کو یاد کرو اور شکرانے کے طور پر جو ہے نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے ان کے غلام بن جاؤ، ان کے لائے ہوئے دین پر عمل کرو، اور صحیح معنی میں جو ہے مومن مخلص بن کر کے ان کے دین کے معاون اور مددگار بنو۔ اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کرتا اور اللہ فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کی پوجا کی، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، یعنی تم نے ظلم کیا تھا۔ اگر ہم چاہتے تو اسی وقت تمہیں ہلاک کر سکتے تھے، اسی وقت تمہیں نیست و نابود کر سکتے تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں کیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی، لعلکم تشکرون، کہیں تم احسان مانو۔ اب احسان ماننے کا وقت آ گیا، احسان کو ادا کرنے کا وقت آ گیا۔ نبی آخر الزماں تمہارے سامنے تشریف فرما، ایمان لے کر کے آؤ، مشرب با اسلام ہو جاؤ، دین اسلام کے صحیح معنی میں خدمتگار بن جاؤ۔ اور اللہ فرماتا ہے اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی ہے، ایسی کتاب جو حق اور باطل کے درمیان میں امتیاز پیدا کرنے والی تھی، ایسی مقدس کتاب۔ توریت کی 7 تختیاں تھیں، جب آپ توریت لے کر کے آئے تو آپ کے ہاتھ سے چھوٹی یا گری یا آپ نے گرائیں، باہر کیف 6 تختیاں اس میں ضائع ہو گئیں، اور جس میں صرف عبادات کے قواعد بیان کیے گئے تھے، مسائل بیان کیے گئے تھے، صرف وہ حصہ باقی بچا۔ اور اللہ اسی کا ذکر کرتا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، والفرقان، جو حق اور باطل میں تمیز کر دینا، یعنی کہ جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی تھی، سمجھے، اور کس لیے عطا کی تھی؟ لعلکم تہتدون، کہیں تم راہ پر آؤ، یعنی کہیں تم کیا ہے؟ راہ پر آؤ، یعنی ہدایت پر آؤ۔ اے بنی اسرائیل اللہ نے تمہارے اوپر بڑے احسانات فرمائے ہیں، تمہاری بار بار غلطیوں کو اللہ نے معاف فرمایا، تمہاری گستاخیوں کو بار بار اللہ نے معاف فرمایا، تمہاری احمقانہ حرکتوں کو اللہ نے بار بار معاف فرمایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب تمہارے اوپر اتنے احسان کیے ہیں، اس احسان کا بدلہ ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ نبی آخر الزماں تمہارے سامنے تشریف فرما ہے، ان کے اوپر ایمان لے کر کے آؤ اور صحیح معنی میں دین اسلام کے معاون اور مددگار بن جاؤ۔
میرے عزیزو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور اپنی عبادت کے طریقے ہمیں جو ہے اللہ نے قرآن کے ذریعے سے اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے سے عطا فرمائے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نبی کو صرف کتاب ہی عطا نہیں فرماتا، اس کے ماں سوا اور بھی بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نبی کو عطا فرماتا اللہ۔ تو اس لیے ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنا ہے، صحیح معنی میں مومن مخلص بننا ہے، اللہ کی عبادتیں کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بھی بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ نے ہمیں دوسری امتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے ہمیں سارے پیغمبروں کے سردار، سارے پیغمبروں کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا ہے۔ ہمیں صحیح معنی میں ان کے طریقے پر رہنا ہے، ان کے لائے ہوئے دین پر صحیح معنی میں عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، قصدن یا سہون جو بھی لغزشات ہوئی ہوں اپنے فضل و کرم سے اللہ معاف فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول